آپ کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ آپ بخوبی واقف ہیں، ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں اور ہمارے اس پروگرام کے مستقل اینالسٹ اور پینلسٹ ہیں۔ حالات حاضرہ پر ہفتے بھر کی خبروں پر تعلیمی اور اسلامی تناظر میں، قرآنی تناظر میں آپ سے ہم تجزیہ اور تبصرہ لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں پاکستان ایک بدترین سیلاب کا سامنا کر رہا ہے، اور اس سیلاب سے پہلے بھی کچھ ایسی قدرتی آفات کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ کلاؤڈ برسٹ کی اصطلاح عام ہو گئی ہے، پوری بستیاں دھنس گئی ہیں پتھروں میں۔ چلاس کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، سوات میں ہم نے دیکھا ہے، اور اب اہل پنجاب کو جس بہت بڑی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، یہ 38 سال بعد غالباً جہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر ایسی صورتحال سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ ڈیمز بنانے چاہیے، اور انڈیا خاص طور پر پانی کو ہمارے خلاف بطور ویپن اور بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ ان سب پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، دعا کا وقت بھی ہے، جس قدر ہماری قوم خاص طور پر پنجاب کے لوگ اس وقت بیچارے لاکھوں کی تعداد میں ڈسپلیسڈ ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں۔ مویشیوں کے اندر تو ان کا دل اٹکا ہوا ہے، بیچارے کہتے ہیں ہمیں کچھ کھانے کو نہ دیں لیکن انہیں چارہ ضرور دے دیں۔ وہ صورتحال شہروں کو بچانے کے لیے انتظامیہ بر وقت فیصلے کر رہی ہے، کہاں بریچ کرنا ہے، بند توڑنا ہے۔ تو بہت زیادہ پانی یعنی ستلج کو، راوی کو ہم نے بفرا ہوا بھی دیکھا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایسے میں یہ سوال اٹھا ہے کہ یہ جو یعنی واٹر کے ریسورسز ہیں، ان کی مینجمنٹ کیسے کی جائے؟ دو طرح کی ڈاکٹر صاحب آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیم بنائے جائیں۔ کالا باغ ڈیم کی بہت بات ہوئی ہے، اس بار بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اگرچہ وہ اس کا روٹ تو اور ہے، سندھ پہ اس کو بننا چاہیے تھا، لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ ڈیم ہوتا تو ہم بچ جاتے۔ ایک ڈاکٹر صاحب اس میں یہ اب آواز بھی اٹھنے لگ گئی ہے کہ یہ کیا اپنے ہر دفعہ کوئی بھی مسئلہ ہو کہتے ہیں ڈیم بنایا جائے، خشک سالی ہو کہتے ہیں ڈیم بناؤ، پانی آتا ہے تو کہتے ہیں ڈیم بناؤ، ڈیم کے نقصانات بھی گنوائے جا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا مطالعہ ہے اور آپ پاکستانی معاملات پر، امور پر نگاہ رکھتے ہیں، تو فرمائیے کہ ان سیلابوں سے چھٹکارا مینجمنٹ کے اعتبار سے اس میں ڈیم کتنے ضروری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جب ہم اس طرح کی قدرتی آفات پر تبصرہ کرتے ہیں اور قرآنی تبصرہ خاص طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے اعمال کا نتیجہ لگتا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو ہمارے اعمال ہیں اس میں پھر دو طرح کے اعمال ہیں۔ ایک تو وہ اعمال ہیں جن سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہیں، جن کا تعلق گناہ اور ثواب سے، گناہ اور ثواب سے ہے، اور ایک وہ اعمال ہیں جن کا تعلق مینجمنٹ سے ہے۔ یہ انفرادی بھی ہیں اور قومی ہیں۔ زیادہ تر یہ قومی لیول کے یہ اعمال ہیں۔ وہ اگرچہ اگر بد انتظامی ہے تو جرم ہے، اور اگر کسی ایک انتظام کے لیے دوسرے انتظام کو خراب کیا ہے تو پھر بد انتظامی ہے، پھر نااہلی ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے پانی جو ہے ہمارا جو واٹر لیول ہے زمین کا نیچے، وہ تو نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے، اور جو پانی جب آتا ہے تو اس وقت وہ تباہی پھیلاتا ہوا وہ جا کے سمندر میں گر جاتا ہے۔ بالکل۔ اور ہم اس پانی سے نہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نقصان وہ کر جاتا ہے، ہمارا فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو ایسے میں ایک لے مین جو ہے وہ سوال تو اٹھاتا ہے، اور سوال اٹھتے ہیں اور یہ اٹھنے چاہیے، اور ماہرین بھی اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر اور صاحب، ماہرین ایکسپرٹس بھی بھی اٹھا بات رہے کر رہے ہیں۔ ہیں۔ تو ہم اگرچہ اس فیلڈ کے ماہر تو نہیں ہیں، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ایسی مینجمنٹ ہو، دیکھیں دو طرح کی مینجمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں، ایک لے مین کی حیثیت سے کہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دریائے راوی لاہور کے پاس سے گزرتا ہے، بعض مقامات پر وہاں اس کے پتھروں کے ساتھ بند بنایا گیا ہے، بعض مقامات پر۔ بالکل۔ اب ظاہر ہے اگر پتھروں کے ساتھ ایک اونچا بند بنا دیں گے اور اس میں کوئی 20 فٹ رکھ لیں، 25 فٹ رکھ لیں، اس کا گیپ رکھ لیں نیچے جو پانی سے لے کر جو پانی میکسیمم آتا ہے اس سے اوپر یعنی اتنا بلند کر لیں ہم، 20-25 فٹ بلند کر لیں، تو امکان نہیں ہے کہ اس کے اوپر پانی چڑھے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس طرح اگر ہم اربوں روپیہ لگاتے ہیں باقی ساری چیزوں سے، تو اگر ہم سیلاب کی یعنی دریا کا جتنا پیٹ ہے، ایک تو اس کو خالی رکھا جائے، اور جتنا پیٹ اس کا دریا کا بنتا ہے اس کے باہر جو ہے بند باندھ لیے جائیں،
اور جتنا جہاں جہاں سے سیلاب آتا ہے اور جہاں جہاں سے پانی چڑھتا ہے تو وہ ایک پورا اس کو بنا کے بند، تو یہ اربوں روپیہ کا بجٹ ہو یا جتنا بھی لگے، اس کو اگر ہم بنا لیں تو ایک تو یہ لوگ سیلاب سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اس طرح سے کر لیں تو، بالکل. اور دوسرا ٹیکنیکلی یہ کیسے پاسبل ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ اپنی سمجھ ایک ایز لے مین بات کر رہا ہوں، عوام جو سوال اٹھاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کے ریزروائر بنائے جا سکتے ہیں. اگر آپ ڈیم نہیں بنا سکتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے، یہ تو جی زمینی جو دریا ہیں زمین پہ ہیں، بلندی سے نیچے کو آئے تو پھر ہم ڈیم بنا پنجاب کے میدانی علاقوں میں وہ کہتے ہیں ڈیم پاسبل نہیں ہے. ڈیم پاسبل نہیں ہے تو چنیوٹ میں البتہ فیزیبلٹی بنی ہے. کم از کم ریزروائر تو پاسبل ہے نا، کہ آپ پانی کو ذخیرہ کرنے کا ایک بندوبست کر لیں. نہریں نکال سکتے ہیں، نہریں اس میں سے نکال سکتے ہیں کہ ایسا ذخیرہ کرنے کے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مثال کے طور پر ہیڈ جو بنے ہوئے ہیں جس کو ہم ہیڈ کہتے ہیں، جی بیراجز، ہیڈ تو بنائے جا سکتے ہیں نا، تو آپ ان سے نہریں نکالی جا سکتی ہیں، وہاں پانی ویسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، بوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی ڈاکٹر صاحب بہت سا انہوں نے بچایا ہے نا، یعنی اتنا پانی بیراجز میں روکا ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اگر چناب سے بھی پانی جا رہا ہے اور کسی جگہ اکٹھا ہونا تو ایک جگہ وہ روک لیتے ہیں بیراج کے، تاکہ دوسرا ریلا گزر جائے اس کو بعد میں اس میں شامل کریں. تو بہرحال یہ اگر آپ اس طرح کی مینجمنٹ ہر دریا کے اوپر 2-4 جگہوں پہ آپ نے بیراجز بنائے ہوئے ہوں تو ظاہر جب کبھی پانی آتا ہے وہ دیکھیں وہ ایمرجنسی کے لیے نہریں ہوں، وہ ایمرجنسی کے لیے بیراج ہو، اور اس وقت اس کو پانی کو روک لیا جائے، اور اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ نہروں میں چھوڑ دیا جائے، وگرنہ وہیں پہ روکا جائے. اور جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جب پیچھے سے پانی نہیں آ رہا ہوتا، جب ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب پانی انڈیا نے بند کر لیا، فلاں نے بند کر لیا، ٹھیک ہے ہمارے دشمن کے پاس اس کے منبع ہیں اور اس کے ماخذ وہاں پہ ہیں، تو وہ تو روکے گا، وہ جو بھی کرے گا، لیکن ہمیں اپنی پلاننگ کرنی چاہیے کہ جب پانی آتا ہے تو ہم نے اس پانی کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو میرے خیال میں اگر بہتر پلاننگ کے تحت جو ماہرین ہیں ان کی ایک ٹیم بنا کر ایک بہت اچھی پلاننگ کی جائے اور اگلے کچھ عرصے میں اس پلاننگ کے اوپر عمل درآمد کر دیا جائے. اصل میں ایک قومی سطح کی کوئی پالیسی تو ہماری اس طرح سے بنتی نہیں کہ جس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے. جب حکومت بدلتی ہے تو پالیسیاں بدل جاتی ہیں، لیکن یہ دریاؤں کا جو معاملہ ہے یہ بہت بڑا ایک گھناؤنا اور ایک میں تو سمجھتا ہوں گمبھیر جرم بن رہا ہے کہ قومی سطح پہ ہم اس کو کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے. تو جب پانی آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے گھر اور لوگوں کے سب کچھ جو ہے وہ مال اسباب ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے. تو اس پر ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، اور اگر آج ہم پلاننگ نہیں کریں گے، ہماری حکومت پلاننگ نہیں کرے گی، متعلقہ ادارے پلاننگ نہیں کریں گے تو یہ مجرم ہوں گے ہماری قوم کے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا تھا ہمارے پڑوسی ملک کا، انڈیا کا یعنی تذکرہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ دشمن بھی اللہ کسی کو ظرف والا دے اور کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکات کرے. ڈاکٹر صاحب ایک ان کے انڈین جنرل ہیں قمر جیت غالباً ان کا نام ہے، ان کا ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا پر. وہ اس موقع پر نہیں ہے، اس سے پہلے کسی موقع کا ہے جب انہوں نے جہلم میں پانی چھوڑا تھا. وہ صاف طور پر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اینکر کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو ویپن کے طور پر استعمال کریں گے، جب انہیں پانی چاہیے ہوگا، ہمارے پاس اتنے ڈیم ہیں، ہم ان کو کوئی پانی نہیں دیں گے، قطرہ پانی دیں گے اور روکے رکھیں گے، اور جب کوئی مونسون کا موسم آئے گا اور ادھر بھی بارشیں ہوں گی ادھر بھی بارشیں ہوں گی تو ہم اتنا پانی چھوڑیں گے کہ ان کی ہر چیز تباہ ہو کے رہ جائے گی، فصلیں تباہ ہوگی، برباد ہوگی. وہ اینکر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ اس پہ دنیا نہیں آپ کو پوچھے گی، قانونی طور پر نہیں پوچھا جائے گا. وہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ جو ہمارا سندھ طاس معاہدہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی ہے، یہ بائی لیٹرل ہے، دنیا اس پہ پوچھ ہی نہیں سکتی. تو اس نے کسی اور چیز کا ریفرنس دیا، کہا نہیں اس کے مطابق بھی ہم ان کو دیں گے نا پانی، یعنی پانی دے دیں گے ان کے حق کا، لیکن روک کے تب دیں گے جب ان کو ڈبونا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک جنرل لیول کا آدمی یا ایک مطلب اس طرح بات کرتا ہے. اور دوسری ڈاکٹر صاحب بات، یعنی اس موقع پر انہوں نے ہمیں جو اطلاع دی بھی ہے وہ سندھ طاس معاہدہ کا جو کمیشن اس کے تحت نہیں دی، کسی اور طریقے سے دی ہے. اور سوشل میڈیا پر رومرز گردش کرتی رہتی ہیں، انڈیا سے لیتے رہتے خبریں، لیکن باوثوق ذرائع یا مصدقہ ذرائع یا آفیشیل ذرائع ان کو نہیں بتاتے کتنا پانی چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ دو طرح سے اس کی یہ کوئی حرکات ایسی ہیں کہ جو انسانی لیول پہ نہیں لگتی. دیکھیں دشمن تو دشمن ہوتا ہے، اگر اس نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ ہم دشمن ہیں، اور وہ صرف اس ایک جنرل کی بات نہیں ہے، وہ ان کا کوئی بھی جنرل ہو، وہ ہر ایک جو بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ، دیکھیں ان کی پاکستان کے حوالے سے فوج کی ٹریننگ پوری، اس کی جو اپ برنگنگ ہے وہ ساری کی ساری اس کی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. ہر فوج کی ٹریننگ کے دوران ایک موٹیویشن ہوتی ہے. ان کی موٹیویشن ہی یہ ہے کہ انہیں پاکستان سے مقابلہ کرنا ہے.
تو جن کی موٹیویشن یہ ہو کہ پاکستان سے مقابلہ کرنا ہے تو وہ کیوں نہیں ہر طریقہ اختیار کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. لہٰذا جب وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں. ٹھیک ہے، یہ اگر کسی کے اندر کوئی اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہو تو یہ جرم ہے، اور انسانی سطح پر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دشمن ہونے کے باوجود نہیں کی جاتی، لیکن وہ دشمن ایسا ہے. تو جیسے آپ نے شروع میں کیا کہ کمظرف کہا کہ کمظرف دشمن اللہ کسی کو نہ دے، تو دیکھیں دشمن اگر کمظرف ہو جائے تو ہم اس دشمن سے گلا نہیں کر سکتے. ڈیم بنانے چاہیے، ہمیں ڈیم بنانے چاہیے، ہمیں اپنا بندوبست کرنا چاہیے، جس کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا مینجمنٹ کرنی چاہیے. اگر پانی وہاں سے اتنا آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو کیسے سنبھالنا، جب پانی نہیں آتا تو ہم نے اس وقت کیا کرنا. یہ ہماری اپنی پلاننگ کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ان کو کہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ تو ایسا کریں گے، کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہمیں اپنی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ جب پانی نہیں آتا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اور جب پانی بہت زیادہ آ جاتا تو ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی پلاننگ کی اور اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ ہر دو صورتوں میں، یعنی جب دشمن بھی ڈکلیئر کر چکا ہے کہ ہم آپ کو جب پانی چاہیے تب نہیں دیں گے، جب آپ کو ڈبونا ہوگا آپ کے پاس بھی پانی ہوگا، وہ بھی ہم ڈیم سے آہستہ آہستہ ریلیز نہیں کریں گے تاکہ آسانی سے دریاؤں میں چلا جائے، بلکہ جمع کریں گے، اکٹھے ڈیم چھوڑیں گے تاکہ اتنا ہائی لیول کا کیوسک کا پانی جائے کہ پھر آپ کو فصلوں میں توڑنا پڑے، شہر ڈبونے پڑیں. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں بہرحال یعنی سوچنا ہوگا کہ جب وہ اعلان کر چکے ہیں، ڈکلیئر کر چکے ہیں، علی الاعلان بات کر چکے ہیں، تو ہمیں اپنا دفاع تو کرنا ہے، اپنا بچاؤ تو کرنا ہے، اور اس کا حل ماہرین بیٹھیں اور قومی کمیشن بیٹھے اور اس پہ ہم بات کریں کہ ڈیم کہاں بن سکتے ہیں، براجز کہاں بن سکتے ہیں، اگلی برسات کے آنے سے پہلے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے بہت زیادہ نقصان تو ہو ہی رہا. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. سیلاب متاثرین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس وقت تک جو فگرز سامنے آئے ہیں سیلاب متاثرین کے، ان میں سے پنجاب میں اموات الحمدللہ کافی کم ہیں، لیکن جو دیہات زیر آب آ چکے ہیں 3300 ان کی تعداد ہے. 12,92,000 متاثرین ڈاکٹر صاحب ہوئے ہیں، ڈسپلیسڈ جو لوگ ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی ڈاکٹر صاحب یعنی ایک تعداد بنتی ہے، اعداد و شمار بنتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں ہیں جن کی تعریف بھی کرنی چاہیے. مثلاً بر وقت فیصلے ڈاکٹر صاحب بہت ہوئے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مالی نقصان تو ہوا ہے، ظاہر وہ روکا نہیں جا سکتا، لیکن جانی نقصان بہت کم ہوا ہے. بر وقت ایویکویٹ کیے گئے ہیں، مشینری متحرک رہی ہے، اور اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ کب کہاں سے چیزوں کو خالی کروانا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب مینجمنٹ اس طرح کی گئی ہے کہ بریچز جہاں کرنی تھی براجز بچانے کے لیے، پھر انتخاب کیا گیا کہ بڑے شہر کو بچانا ہے، چلو زرعی فصلوں کی تباہی، پھر مال مویشی، اس طرح کے معاملات. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو بڑی یعنی سامنے آئی ہے، تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کو پاکستان نے استعمال کیا ہے، پنجاب نے. یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی بتائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کو بتا دیا جاتا ہے، اے آئی کے ذریعے سے ڈرون تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس چیز کی ہمیں تلاش ہے. مثلا ہم ان کو فیڈ کر دیتے کہ ہمیں اس سارے علاقے میں انسان کہاں ہے، تو وہ انسانی ہیٹ کو یا جس چیز کو بھی اس کے سینسر دیکھتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں جہاں، تو وہ پھر امدادی کارروائیاں کرنی بڑی آسان ہو جاتی ہیں. یہ ٹیکنالوجی بھی ڈاکٹر صاحب بروئے کار لائی گئی ہے. تو اس پر بھی یعنی ہم کس طرح دیکھیں، جتنی بھی آپ اس کو مینجمنٹ کی بہتری کہیں یا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مطلب دیہات کے دیہات وہ امداد کے منتظر ہیں. اور یہ شاید جو ہم راوی کی تباہی اور جو ستلج کی تباہی دیکھتے ہیں، میرے خیال میں یہ کم ہے. جو زیادہ تباہی ہوئی ہے چناب کی ہوئی ہے. اور چناب میں آپ اگر موٹر وے کے ساتھ جائیں تو مطلب میل ہا میل جو کئی کلومیٹر تک جو پانی جو ہے آپ کو نظر آتا ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ اونچی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، جو بھی جس کو جو قریبی اونچی جگہ ملی ہے وہ بیٹھ گیا ہے. بالکل. جہاں تک ایویکویٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ کہیں دیکھیں ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور ہمیں اعلان کیا جائے کہ 1 گھنٹے کے اندر اپنا گھر خالی کر دیں، تو آپ بتائیں آپ کیسے خالی کریں؟ بہت مشکل ہے. تو وہ چھوڑنا اور پھر کیا چیز اٹھانی اور کیا نہیں اٹھانی، اور پھر 1 گھنٹے کے اندر آپ نے جانا کہاں ہے، یہ ساری باتیں بہت اہم ہیں. اور اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں تھی. یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ لوگوں کو نکالا تو گیا ہے، لیکن نکال کے وہ جائیں کہاں، اور وہ اپنا گھر چھوڑ کے کیسے جائیں، اور گھر میں سے کون سی چیز اٹھائیں اور کون سی نہ اٹھائیں.
لہٰذا جو چیزیں جہاں کہیں بھی جیسے کہیں بھی ہوا ہے، مثال کے طور پر لاہور کے جو یہ تھیم پارک اور یہ جو پارک ویو سوسائٹی جو یہ قریب سوسائٹیز ہیں، تو ان کو بھی خالی کرایا گیا تھا. خالی کرا کے وہ ہوا کیا ہے، وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر کیمپوں میں بیٹھے ہیں، لیکن پیچھے جو پورا گھر چھوڑا ہے ان کے دل تو وہیں اٹکے ہوئے ہیں، تو ان کی کوئی چیز جو ہے وہ بچی نہیں ہے. یا تو ایویکویشن اس طرح سے ہو نا کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ سیلاب آ رہا ہے، آپ 2-3 دن پہلے کسی علاقے کو کہہ دیں کہ ایک پورا مناسب وقت دے کے، اور ان کو پھر جگہ بھی بتائیں کہ آپ یہاں سے نکلیں اور فلاں جگہ بیٹھ جائیں. اور اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال میں نقصان کم سے کم ہوتا، لوگ اپنے مالی طور پر بھی جتنی چیزیں وہ اٹھا سکتے تھے وہ اٹھا کے اس جگہ پہ پہنچ جاتے. اب آگے جگہ بھی کوئی نہیں تھی. پھر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ساری گورنمنٹ نے بھی بہت کچھ کیا ہے، لیکن جو بہت ساری پرائیویٹ تنظیمیں ہیں انہوں نے جو کیمپنگ کی ہے اور بہت سارے کیمپس لگائے ہیں اور کیمپس کے اندر فیملیز کی رجسٹریشن کر کے ان کو بٹھایا ہے، تو کافی حد تک کور ہو گیا ہے. لیکن یہ بھی ہے لاہور کے قریب یا پھر کچھ ایریاز جو ستلج کے ہیں اس میں بڑی اچھی جو ہے وہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں. لیکن جو میری معلومات ہیں، چناب کی کم از کم 100 میل کی پٹی ہے جس کے اندر جو ہے سارے دیہات جو سب کے سب وہ سیلاب سے متاثر ہیں، اور وہاں پہ کوئی کارروائیاں کرنے والے ایسے نہیں پہنچے، اور وہاں پہ اکا دکا کہیں کوئی ہیں. دیکھیں، ساری کارروائیاں کرنے کے لیے لوگوں کا ایک رخ ہوتا ہے، اس طرف کسی کا رخ ہوا ہی نہیں، اور بہت کم لوگ گئے. اور پھر جب ظاہر ہے 3 جگہ پہ ایک یعنی 3 پٹیاں ہیں، ایک راوی کے ساتھ پٹی ہے، ستلج کے ساتھ ہے، اور پھر وہاں، اور وہ بہت زیادہ ہے، تو لوگوں نے ادھر تو کور کر لیا. لاہور کے لوگ تھے، کوئی کراچی سے بھی لوگ آئے ہیں، تو جہاں سے بھی تنظیمیں آئی ہیں تو انہوں نے آ کے ستلج یا راوی کو فوکس کیا ہے. تو چناب کو بہت کم لوگوں نے فوکس کیا ہے. لہٰذا وہاں پہ جو حالات خراب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو وہاں بھی جانے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ اب کام کرنا چاہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے، لوگ کیمپوں میں بیٹھے ہیں، کھانا مل رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ چیزیں اب کرنے کی باقی نہیں، بہت سارا کام کرنے کا باقی ہے. لہٰذا جو تنظیمیں کام کر سکتی ہیں، جن کے پاس سکوپ موجود ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بڑی تنظیمیں وہ اس علاقے میں بھی جائیں، اور اس علاقے کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے. تو گورنمنٹ نے بھی اپنے طور پہ کیا ہے بہت کچھ، لیکن جب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آفات آتی ہیں تو وہ اتنے بڑے اسکیل پر جب آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ حکومتیں بھی بے بس ہوتی ہیں. تو حکومت نے بھی اپنے طور پر بہت کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں، لیکن ہوا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ابھی تک متاثرین پڑے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ہم نے بڑا نقصان بچا لیا ہے، ہو سکتا ہے بہت کچھ ہم نے بچا لیا ہو، لیکن بچایا ہم نے ایسے ہی ہے کہ شہر بچائے ہیں تو دیہات جو ہیں وہ جانی نقصان ڈاکٹر صاحب یعنی کام ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں، آپ اگر کسی شہر کو بچاتے ہیں، شہر ایویکویٹ کرانا بہت مشکل کام ہے، اور آبادی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک گاؤں والے کو جب آپ کہتے ہیں کہ نکل، جب دیہات والوں کہتے ہیں نکلیں، تو پھر وہ تو بیچارے اللہ. ڈاکٹر صاحب اس نکلنے پہ بھی میں بات کرنا چاہ رہا تھا نا، یعنی حکومت، یہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کہ یعنی سیٹلائٹ کا زمانہ، کسی نے کہا تھا کہ غریب لوگ، پتہ نہیں شعر کیسا ہے، غریب لوگ بھی تنکے کا ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے یا دریا میں بہ گئے. اللہ اکبر. تو یہ تو غریب لوگوں کا تو بیچاروں کا ان کو تو گنتا ہی نہیں ہے نا، تو کسی شمار میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب شہر والوں کو ایسے لوگ سمجھتے ہیں بڑے امیر ہیں، ان بیچاروں نہیں امیر ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ پریفرنس یہ بنتے ہیں. اگر کسی وقت یعنی کوئی کمپیریزن کرنا ہو اور کوئی مقابلے میں ترجیح مقرر کرنی ہو تو ترجیح یہ بنتے ہیں، کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، آبادی زیادہ ہوتی ہے اور بہت سارے فیکٹر ہیں. ظاہر انفراسٹرکچر بھی یہاں بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو یہاں خراب ہو جائیں گی پھر زیادہ معاملات خراب ہوں گے. یہ حکومت کی ترجیح پر ہمیں تنقید نہیں کر رہے، لیکن یہ بہرحال ہے کہ جو اس سے پستا ہے اور جو نشانہ بنتا ہے وہ دوبارہ غریب. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں لٹریسی، خواندگی، حکومت پر اعتماد یا اس کے ساتھ چلنے کا رویہ وہ تو ہے نہیں نا اس طرح. تو اس طرح کی بھی باتیں سامنے آئی ہیں کہ سیلاب چڑھا آ رہا ہے، خبریں دی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھی جا رہی ہیں. کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر وہ بیچارے خود فیلڈ میں اترے ہوئے ہیں، وہ کسی بزرگ کو، کسی گھر والوں کو ترلے کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے تھے مجھے معافی دیں، اگر میری آئی ہے تو ٹھیک ہے، میں یہاں مرنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کریں، آپ چلے جائیں. وجہ پتہ کیا ڈاکٹر صاحب بتا رہا تھا؟ کہہ رہا تھا میرے کتے ہیں یہاں،
وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کتے بھی لے جاتے ہیں ساتھ. استغفر اللہ. ظاہر ہے بیچارے کو اور کیا چاہیے. یہ بھی تو ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ آپ اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ کتوں کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, لیکن وہ بچا بھی رہے تھے پھر بھی نہیں جا رہے تھے. یعنی یہ بھی ڈاکٹر صاحب کہ لوگ بات تو سنیں, اب دریاؤں کے اندر بیٹھے لوگ. اب دیکھیں آپ نے جو تھرمل ٹیکنالوجی کی بات کی, میرے علم میں تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ تھرمل ٹیکنالوجی ہے تو پھر تو کوئی کسی بھی جگہ پہ جو متاثرین بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی ایسے محروم نہیں رہنا چاہیے, ہر ایک تک پہنچا جانا چاہیے. اب وہاں جو چناب کی میں بات کر رہا تھا, میری معلومات کے مطابق وہاں پہ اگر کوئی امدادی کارروائیاں کی ہیں تو پاک فوج نے کی ہیں. ہاں جی, پاک فوج جو ہے وہ ان علاقوں میں بہت ریسکیو 122 نے بڑا کام کیا اور وہ بہت کام کر رہے ہیں. لیکن کوئی یہ جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں یا جو مذہبی دینی تنظیمیں جو ہمیں بہت زیادہ کام کرتی نظر آ رہی ہیں فیلڈ کے اندر مختلف جگہوں پہ, اور بہت قابل تحسین ہے ان کا کام, تو ان میں سے کچھ زیادہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے نہیں پہنچی. ظاہر ہے ایک مختلف یعنی کہہ لیجئے کہ ایک لمبا چوڑا علاقہ ہے, تو آپ ظاہر ایک علاقے میں کام کرتے ہیں, دوسرا رہ جاتا ہے, دوسرے میں کام کریں گے تو ایک رہ جائے گا. تو یہ اگر تھرمل ٹیکنالوجی سے کام لیا جا رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, تو پھر تو کوئی متاثرین میں سے کوئی محروم نہیں رہنا چاہیے, سب تک آپ پہنچ جائیں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ پہ کوئی لوگ بیٹھے ہیں سیلاب کے اندر, اور ظاہر ہے پہنچتے بھی ہوں گے. ہم نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک شخص جو ہے وہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور 2 دن درخت کے اوپر بیٹھا رہا, اور ریسکیو والے نے اس کو بھی ریسکیو کیا, اور 2 دن بعد لوگ پہنچے اور کشتی پہ اس کو جا کے وہاں سے نکالا. تو ہو سکتا ہے کہ ان سارے لوگوں کی جو نشاندہی ہے وہ تھرمل ٹیکنالوجی یا اس طرح کی کسی ٹیکنالوجی سے ہی ہوتی ہو. ظاہر ایک آدمی جنگل میں کسی درخت میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیسے, کے پاس موبائل نہیں ہے, نہ موبائل نہیں ہے, کچھ نیٹ ورک نہیں ہے, کیسے پتہ چلے گا وہ بیٹھا ہوا ہے. تو لوگوں نے ایسی ہی یعنی گورنمنٹ نے ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہو تو بہت قابل تحسین ہے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال یہ جو مصیبت ہے, اس مصیبت میں جس بڑے درجے پہ خدمات کی ضرورت ہے شاید ہم پیش نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے اس کی نا 2 یعنی کیٹیگری بنے گی. ایک ہے ریسکیو کرنا, ایویکویٹ کرنا. اچھا, اس میں میرے خیال بہت پھرتی دکھائی گئی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ ظاہر آپ فرما رہے ہیں کہ بر وقت بتایا جائے تو زندگی بھر کا سرمایہ وہ اٹھایا جا سکتا, وہ تو نہیں اٹھایا جا سکا, بہت کام اٹھایا جا سکتا, لیکن جانیں بچ گئی ہیں. تو لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اتنے لمبے سکیل پر, اتنے وسیع سکیل پر ہر ایک تک پہنچنا, ایک یہ بات ڈاکٹر صاحب. دوسرا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہم حکومتی سائٹ پہ تو بات کر رہے ہیں, لیکن ہماری قوم کی تربیت یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کس سچویشن میں ہیں. یہ ایب نارمل حالات ہیں, نارمل نہیں ہیں. یہاں ہماری بہت ساری امنگیں نہیں پوری ہو سکتی, ہر طرح کی فیسلٹیز نہیں حاصل ہو سکتی, ان کی ترجیح ہوتی ہے. مثلا ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کی قصور میں, تو ہمیں ایک ذمہ دار نے بتایا جی کہ اتنے ہزار میری بھینسیں ہیں جو اس وقت یہاں ریسکیو ہونے کے لیے پڑی ہیں, ابھی وہ آئے نہیں. ہماری ریسکیو والوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ترجیح کی بات ہے, پہلے ہم انسانوں کو ترجیح دے رہے ہیں, لیکن وہ تو وہاں کہے گا. اب جانوروں والوں کی سن لیں ڈاکٹر صاحب, وہ BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کھانا نہ دیں, ہمیں کچھ نہ دیں, ان جانوروں کو بھوکے ہم نہیں دیکھ سکتے. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, جو ذمہ دار آدمی ہے تو اس کی جو دولت ہے نا, وہ دولت یا تو وہ فصل ہے جو زمین پہ کھڑی ہے, وہ تو تباہ ہو گئی بالکل, اور اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے, وہ تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا. اب دوسری جو اس کی دولت ہے وہ اس کا مال ہے, مال مویشی ہے, تو وہ پیار بھی بڑا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ پیار بھی ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ہے میٹیریلسٹکلی بھی آپ کو جو چیز چاہیے, جو آپ کا مال ہے, وہ ایک طرح کا مال ختم ہو گیا اور یہ مال ہے جس کو آپ بچا سکتے ہیں, تو پھر وہ تو ترجیح دے گا نا, وہ تو کہے گا کہ ساری دنیا کو چھوڑو, پہلے میرا مال جو ہے وہ بچاؤ. تو وہ اب ظاہر ہے کرنے والوں نے اپنی ترجیح بنانی ہے, ظاہر سی بات ہے, پہلے انسانوں کا نمبر آئے گا, بعد میں جانوروں کا نمبر آئے گا. اور یہ اس طرح سے جب کبھی ہنگامی حالات ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کو گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کچھ پاک فوج نے کیا, جو کچھ گورنمنٹ کے اداروں نے کیا, جو کچھ پرائیویٹ تنظیموں نے کیا, سب کو قابل تحسین, سب کی تحسین کرنی چاہیے, اور ساری کاوشیں جو ہیں قابل تحسین ہیں. بالکل صحیح. ناظرین اکرام, بات یہ ہے کہ ہنگامی حالات ہیں. میں سوچا کرتا ہوں کہ نارمل حالات ہمارے جیسے ملکوں میں یا ہمارے جیسے گھروں میں ہوتے ہیں تو ساری چیزیں تب بھی ہمیں مہیا نہیں ہو رہی ہوتی, تب بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن جب پورا انفراسٹرکچر ہی تباہ ہو گیا ہے اور پانی ہی پانی ہے ہر طرف, تو جو حکومت بیچاری نارمل حالات میں, ہمیں پتہ ہے جس طرح کے ہمارے حالات ہوتے ہیں, نہیں پہنچ پاتی, اسے یہ توقع کرنا کہ وہ ہر جگہ فوراً ایک ہی وقت میں پہنچے. تھوڑا سا ہم بھی صبر کریں, صبر کا اجر لیں, انشاءاللہ کام ہو رہے ہیں.
تنظیمیں آ رہی ہیں، فوج آ رہی ہے، ریسکیو 112 آ رہی ہے، حکومتی مشینری آ رہی ہے، کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے، اس کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ وقت بہت بڑی آفت ہے، اس میں چیزیں نارمل نہیں ہیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب یعنی کچھ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تسبیح ہے مصائب کی اور اس کا وہ فیتا یا دھاگا کٹ گیا اور قطرہ قطرہ کر کے مصیبتیں برس رہی ہیں انسانوں پر. اب جیسے ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ مختلف ہمارے شمالی علاقہ جات کی ایک سیریز ہے اور اس کے بعد پنجاب میں سیلاب، اور اس کے ساتھ ہی یعنی ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں اتنا شدید زلزلہ آیا، اور اس کی سب سے خطرناک بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اگرچہ وہ 6 کے قریب کوئی شدت کا زلزلہ ہے، لیکن اس کا جو زمین میں گہرائی ہے وہ بڑی کم ہے، کوئی 8 کلومیٹر تک ہے صرف، اور جب اتنا قریب ہوتا ہے تو پھر جو تباہی آتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں بھی خاص طور پر صوبہ کنڑ میں بڑے وہاں توحید پرست لوگ، اور باقی جگہ بھی ظاہر ہے مسلمان ہی ہیں، تو ان کی اتنی تباہیاں ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب کو 1000 سے زیادہ تو اب تک وہ تلاش کر چکے. لیکن زلزلوں میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ فگر جو ہے مینٹین ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے، ملبہ کھودا جائے گا، لاپتہ لوگ ہوتے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے تھے ان کے حکام، طالبان کے حکام، کہ ہماری ترجیح اب یعنی لاشیں نکالنا نہیں ہے، بلکہ ہم پہلے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن میں کوئی زندگی کا رمق باقی ہے. یعنی حالات، بلکہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہمیں امداد کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاکستان سے بھی ان کے لیے امداد روانہ ہو چکی ہے. تو یعنی ڈاکٹر صاحب ہر جگہ مشکلات ہیں اور طرح طرح کے مصائب ہیں، ایک سے نکلتے ہیں دوسرا، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرا. تو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے انسانوں کو. دیکھیں وہ جو آپ نے تسبیح کے دانوں کی مثال دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مثال دی ہے ٹھیک کہ تمہارے اوپر فتنے جو ہیں وہ یہ کے بعد دیگرے اس طرح سے آئیں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور یہ کے بعد دیگر اس کے دانے گرتے ہیں، اس طرح تمہارے اوپر فتنے پے در پہ مسلسل لگاتار. تو اب ظاہر ہے کہ ان فتنوں میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. اصل تو مومن کا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اور جب کوئی اس کو خوشحالی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کی توفیق دے دے تو یہ مصیبتیں انشاءاللہ ہمارے لیے اجر کا باعث بنیں گی. بالکل صحیح. تو باقی رہی بات یہ کے پی کے میں ہو یا پنجاب میں ہو یا افغانستان میں ہو، یہ مسلمان تو مومن کے لیے تو ایک جسد واحد کی طرح ہوتا ہے، درد محسوس کرتا ہے جہاں بھی ہو درد محسوس کرتا ہے، اور درد محسوس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. یعنی ایمان کا اگر ایمان کا کنیکشن ہے نا، اگر ایمان کا کنیکشن ہے تو پھر درد محسوس ہوتا ہے، اگر ایمان کا کنیکشن نہیں ہے تو پھر درد محسوس پھر مصنوعی سے تعصب پہ جملے بازی بھی کرنے لگ جاتے ہیں. ظاہر ہے پھر وہ چھوٹی موٹی باتیں جو آپ کا ظاہر ہے تعصب کی کوئی نہ کوئی لکیریں تو ہوتی ہیں، وہ چاہے آپ کی فکری ہوں چاہے جغرافیائی ہوں، تو ان لکیروں کو آپ بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے خلاف کوئی تعصب کے جملے کسیں تو یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ درد محسوس کرے، اور مومن وہ درد محسوس کرتا ہی اس وقت ہے جیسے میں نے عرض کیا کنیکشن ہو. ایمان کا ایک کنیکشن ہے اور باقاعدہ اس کی ایک فریکوینسی ہے جو دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے کسی ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم بخار مبتلا ہو جاتا ہے. تو چاہیے تو یہی کہ سارے مسلمان جو ہیں جتنے ہم ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں سب کو اس بات کی کا درد بھی محسوس ہو، پھر اس کی کوشش بھی کریں. جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان سے امداد افغانستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے، تو دیکھیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم خود مصیبت میں ہیں. ہمارا اپنا جو پنجاب میں سیلاب سنبھالا نہیں جا رہا، اور جو بارشوں کے اثرات ہیں وہ کے پی کے میں سنبھالے نہیں جا رہے، اور اس کے باوجود جو ہے ہم اگر افغانستان کی مدد کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو اسی طرح کرنا چاہیے، اور مومن کا مومن کے ساتھ، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ، اور پھر ملکوں کے لیول پہ، قومی لیول پہ یہی تعلق ہونا چاہیے. اور اللہ کرے کہ ہم اس پہ اور زیادہ جو ہے وہ ایمان کے تقاضے پورے کر سکیں. لیکن جو انتہائی گھٹیا قسم کی اور ادنا قسم کی باتیں ہیں وہ جو ایمان کے منافی بھی ہیں اور اخوت کے بھی منافی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. اقبال نے کہا تھا، اسی کی ترجمانی کی تھی اس حدیث کی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. تو ہم اگر بےتاب ہو جاتے ہیں کسی کے دکھ پر تو پھر آپ خوش ہوں کہ انشاءاللہ ایمان کی رمق موجود ہے. بالکل. اور اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کی ایک تو
ان کی مدد کی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے اعمال پر اجتماعی طور پر غور و فکر کریں. جو قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، تو اس میں دیکھیں لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون کی بات بھی ہے. یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بدلہ چکھاتا ہے لعلہم یرجعون. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ واپسی کا راستہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو واپسی کے راستے میں کون کون سی چیزیں ہیں، کہاں سے ہم نے واپس آنا ہے، قومی لیول پہ کیا خرابیاں ہیں، ہماری داخلہ پالیسی میں کیا خرابیاں ہیں، ہماری خارجہ پالیسی میں کیا خرابیاں ہیں، ہر اس چیز پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس آفت اور مصیبت کے نتیجے میں اگر ہم اس لیول پر غور و فکر کرنے لگ جائیں تو یہ تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کی صورت کے اختیار بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہاں یہ بات پہ ضرور کرنی چاہیے کہ یہ یعنی اس پہ بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے یا کیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یعنی ایسے حالات اور واقعات میں ایک عجز آنا، انکساری آنا اور گفتگو میں کوئی نرمی آنا، کوئی استغفار کی کیفیت بننا، یہ ڈاکٹر صاحب کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں اصل معاملہ ہے رجوع کا. یرجعون کا مطلب ہے اللہ کی طرف واپس لوٹیں. اللہ کی طرف واپس لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں وہ چھوڑ دیں. بالکل صحیح. اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو، آپ ذرا گنیں، میں گنوں، ہم اپنا احتساب کریں کہ کتنے حرام کے کام ہیں جو ہم کرتے تھے ہم نے چھوڑ دیے، کتنے حلال کے کام ہیں جو کرنے چاہیے تھے ہم نہیں کر رہے تھے، ہم نے شروع کر دیے ہم نے شروع کر حالات دیکھ کے. اگر ایسا ہو کہ ہم نے حرام کام چھوڑ دیے ہیں اور جو مطلوب کام ہیں ان کی طرف ہم چل پڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس سے درست فائدہ اٹھایا ہے، سبق سیکھا ہے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بھی شخص جو اس طرف آ ہی نہیں رہا، اور جیسے قرآن نے کہا کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ اور مرتین، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال کسی ایک یا دو دفعہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں. بالکل صحیح. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی یہ واپس نہیں آتے اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں. تو یہ قرآن حکیم میں منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ منافق یہ کرتے ہیں، یہ رویہ منافقان، یہ نفاق کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ نہ واپس آتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں. اگر ہم بھی یہی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے اوپر بھی فتویٰ قرآن کا یہی ہے کہ ہمارا طرز عمل بھی پھر منافقانہ ہے کہ اگر ہم واپس نہیں آتے. اور اہل ایمان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ فوراً واپس آتے ہیں، وہ اپنی گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور رجوع اللہ کرتے ہیں. اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی شاید یہ کہا تھا کہ اگر رجوع اللہ اس سارے معاملے کے بعد ہمیں رجوع اللہ نصیب ہو جائے انفرادی و اجتماعی طور پر، اگر ہمیں رجوع اللہ نصیب ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. پھر بھی ہم فائدے میں ہیں اگر رجوع اللہ نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی گزر جائے گی، اصل زندگی آخرت کی ہے. اور اگر ہمیں صحیح رجوع اللہ نصیب ہو گیا، ہم نے گناہ چھوڑ دیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کر دیے، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آخرت بن جائے گی. اور آخرت جب بن جائے گی تو وہ انشاءاللہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں. اور یہ بہت بڑا ہم نے سودا کر لیا اگر ان آفتوں کے نتیجے میں ہم رجوع اللہ کی طرف آ گئے. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ملکی حالات ہمارے اس طرح کے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ عالمی حالات بھی چل رہے ہیں ساتھ. تو ان دنوں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان کو ڈاکٹر صاحب ایک حالیہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری جھڑپ یا جنگ ہوئی، اس کے بعد جو ایک بہت پذیرائی پاکستان کو حاصل ہوئی، اس کے مناظر یہاں بھی دکھائی دے رہے ہیں. اور لوگ پاکستان کی اسٹریٹجی کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی مطلب وسعت سے نواز رکھا یا حکمت سے نواز رکھا ہے کہ کوئی امریکہ میں ہو رہا ہو تو وہاں بھی یہ شاندار طریقے سے نظر آتا ہے، کوئی چائنا میں ہو رہا ہے تو وہاں بھی نظر آتا ہے، روس کے معاملے میں ہو تو وہاں بھی سرخیل نظر آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ خاص طور پر وہاں جو بات کی گئی ہے چینی صدر کی طرف سے، شی جن پنگ کی طرف سے، کہ یہ جو ممالک ہیں اب یہ اپنا ایک بینک بھی بنا لیں. ایک اور اسٹڈی ڈاکٹر صاحب ہو رہی ہے کہ یہ مثلا صرف دو ملک ہی اگر ہم لے لیں، ایک انڈیا اور چائنا، یعنی اس تنظیم کے حوالے سے، تو ان کی آبادی بھی دنیا کی 40% بن جاتی ہے اور ان کا زمینی رقبہ بھی 40% بن جاتا ہے. جبکہ اس تنظیم میں پاکستان ہے، روس ہے اور وینزویلا یا باقی سارے ممالک ہیں. تو یہ اگر یہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور یہ مسائل حل کرتے ہیں تو یہ غلامی جو ایک امریکہ اور یورپ میں پس رہا ہے ایشیا، تو اس سے نکل بھی سکتا ہے. دیکھیں جب بھی دنیا کے ممالک مل بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی تنظیمیں بنتی ہیں تو اس کے نتیجے جو ہیں وہ بہت لانگ لاسٹنگ بھی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی
ظاہر یہ تنظیمیں جو بنتی ہیں تو ایسے ہی تعاون کے لیے بنتی ہیں، اور دنیا میں جب کبھی دنیا ایک بلاک سے یا یونیپولر سے بائی پولر یا ملٹی پولر ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی اس طرح کی تنظیمیں ہی ہوتی ہیں. اور اگر ہم اس تنظیم کا، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو دیکھیں تو دیکھیں اس میں انڈیا اور چائنا، وہ اس خطے میں بھی، صرف اس خطے کی نہیں، جیسے آپ نے کہا، وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں. اور اگر ہم تعاون کی فضا اس طرح سے بنائیں کہ یہ تعاون کی ہو، دشمنی کی نہ ہو، ہم کسی چھوٹے ملک کے لیے یا کسی قوم کے لیے مصیبت نہ بنے آپس میں تعاون کر کے، بلکہ ہم تعاون کی فضا قائم رکھیں، تو پھر یہ مثلا شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر جتنے ممالک شامل ہیں سب کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے اور سب ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں. تو یہ بالکل یہ جو اس وقت نیو ورلڈ آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں، اب تو خیر اولڈ ورلڈ آرڈر ہو گیا ہے، اس نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں ایک بہت اچھا بلاک بن سکتا ہے. اور یہ جو سپریمیسی ہے کسی ایک ملک کی، وہ ختم ہو سکتی ہے. اور وہ سپریمیسی ختم ہونا اس اعتبار سے بہتر ہے کہ تاکہ لوگوں کو، دنیا کو تعاون کے لیے اور بھی کچھ پلیٹ فارم میسر آ جائیں، وہ صرف کسی ایک طرف ہی نہ دیکھتے رہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، اس یعنی تنظیم کو یا ان ملکوں کے آپس میں مل بیٹھنے کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، جیسے یورپی یونین ہے اور جیسے نیٹو ہے. لیکن نیٹو اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں تو ان کی فوجیں بھی ہیں اور فوجی مقاصد کے لیے بھی وہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ آپس میں مل بیٹھ سکتے ہیں، مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں، اور کوئی اس طرح کی یعنی کہ بینک بنا سکتے ہیں، قرض لے دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ فوج بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں آگے چل کر جب اسٹریٹجی بنتی ہے نا تو وہ صرف معاشی نہیں بنتی یا صرف معاشرتی نہیں بنتی، وہ پولیٹیکل بھی بنتی ہے، اور پھر اس کے لیے پولیٹیکل مقاصد کے لیے جو طاقت کا حصول ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. لہٰذا یہ کسی بھی جو شروعات کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم کسی ایسے راستے پہ چل نکلے ہیں تو اگر سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ نیک نیت ہوں تو یہ بہت زبردست قسم کا ایک بلاک بن سکتا ہے. تو نیٹو تو جو ہے وہ بھی ایک بہت زبردست بلاک ہے. تو اسی طرح کا ایک بلاک یہ بن جائے تو ایک بہت بڑی قوت بن سکتا ہے. بالکل صحیح. ناظرین، اسی تنظیم کے اجلاس میں کچھ دلچسپ واقعات بھی سامنے آئے. مثلا ملیشیا کے صدر جو تھے انور ابراہیم، جب اپنی وہ اہلیہ کے ساتھ ان کو ریسیو کر رہے تھے چینی صدر، تو انہوں نے، انور ابراہیم صاحب نے تو چینی صدر کی اہلیہ سے سلام لے لیا، لیکن ان کی اہلیہ نے بڑے ہوئے ہاتھ کو مسترد کر دیا. تو پتہ نہیں یہ کوئی فقہی یعنی مختلف رائے کا اظہار ہو رہا تھا یا کیا. اسی طرح ایرانی صدر جب گئے ہیں تو انہوں نے بھی چینی صدر کی اہلیہ سے سلام نہیں لیا، واپس پلٹ کے سوری بھی کہا. تو یہ ان کو بہرحال دیکھنا چاہیے کہ پروٹوکول کے تحت یہ طے کر لینا چاہیے جہاں تنظیم بنانے چلے ہیں کہ کس شخص نے کس طرح ڈیل کرنا ہے تاکہ شرمندگی نہ ہو. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، اس مہینے میں میڈیا میں اور عام طور پر مسلمانوں میں بھی، اور اس دفعہ OIC نے بھی اعلان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ایک موقع اور محل بن جاتا ہے کہ سیرت کو یاد کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ اس موقع پر جب کہ اہل پاکستان ایک شدید ترین سیلاب کی زد میں ہیں اور سب سے بڑا سیرت کا پیغام یہی سامنے آتا ہے کہ صبر کرنے والے صبر کریں، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، ان کو بھی اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے، صحابہ بھی ایسے ہی نکلے تھے. تو دوسری طرف ڈاکٹر صاحب وہ امدادی تنظیمیں اور جو بچ گئے ہیں ڈونیشن دینے والے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، یعنی اس پورے سینیریو میں سیرت کا بہترین سبق اس موقع کے لیے ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ربیع الاول کے اندر عام طور پہ جو تقریبات ہوتی ہیں جی، اس میں بالعموم جو موضوع رکھا جاتا ہے وہ ذکر حبیب یا محفل ذکر حبیب. ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے محفل رکھنا یا مجلس رکھنا، اس کا تو ایک جو شرعی جواز ہے یا شرعی طور پر وہ کیا حیثیت رکھتی ہے یہ محل نظر ہے. ٹھیک. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنا اور ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد رکھنا. ڈاکٹر صاحب، یعنی اسوہ حسنہ جو قرآن نے بتایا ہے اس تناظر میں دیکھنا اور یاد رکھنا.
اور اس تناظر میں دیکھنا اور یاد رکھنا اور ہر موقع پر کہ کس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، یہ ہے اصل ضرورت۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ صرف سیلاب کی صورتحال میں نہیں، کسی مصیبت کی صورتحال میں نہیں، خوشحالی میں بھی، گھروں میں بھی، ہر جگہ ہر موقع پر یہ دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے تھے، یہ ہے اصل وہ کام جو پورے دین کا مدار اس پر ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ یہی دین کہلاتی ہے کہ ہم آپ یہ دیکھیں۔ اس لیے میں تو ایک بات ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں جب اختلافات میں کوئی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو ہم اپنے علماء سے سوال پوچھتے وقت اپنے سوال کو یوں تبدیل کر لیں، یہ نہ پوچھیں کہ اس موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو علماء کرام کے جوابات بدل جائیں گے، اور ان کو جوابات یعنی بدل جائیں گے کہ بجائے میں یہ کہوں کہ سارے ہمارے جوابات قریب سے قریب آتے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ تو ایک ہی ہے، بالکل صحیح، اور وہ سب کے سامنے ہے۔ اس میں اگر کوئی آپشن دیا ہوا ہے، اس میں اگر کوئی رخصت کے دو راستے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے، وہ دونوں راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو علی ھذا القیاس ہمیں پورے کا پورا اپنی زندگی کا جو سیٹ اپ ہے وہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑ جائے۔ بالکل آج ربیع الاول میں یا اس مہینے میں ہم جتنی تقریبات کرتے ہیں، ان تقریبات کے ذریعے سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کر کے یا آپ کی مدح میں گفتگو کر کے اور آپ کا ذکر کر کے ہم اپنی یہ سمجھیں کہ ذمہ داری ادا ہو گئی ہے، یہ درست نہیں۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اگر محبت کی بات ہے تو محبت کا تقاضا کیا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، جیسے صحابہ نے محبت کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ساری محبت دکھائی، اور محبت کے پھر تقاضے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جب تک ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم یہ نبی پاک صلی اللہ پوری علیہ طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تذکرے سے فائدہ ہی تب ہے جب ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ کیونکہ قرآن نے بھی تو یہی کہا نا ڈاکٹر صاحب کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اصل تو اسوہ حسنہ۔ اچھا اس میں ایک بات میں اور عرض کروں، یہ اسوہ حسنہ ہم یہ کہہ کے ہم چپ کر جاتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں اللہ نے دو شرطیں رکھی ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اللہ اکبر، وذکر اللہ کثیر۔ واقعتاً آگے بھی پڑھنا چاہیے، یعنی اصل میں یہ دو شرطیں ہیں کہ جو آخرت کے دن میں اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، اس کے لیے نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بالکل ٹھیک، اور جس کی یہ ترجیحات ہی نہیں ہے وہ اس طرف آئے گا ہی نہیں، وہ کیوں آئے گا؟ اس کے لیے نمونہ کیا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتا رہے گا، وہ مدح سرائی بھی کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا، لیکن وہ اس طرف آئے گا نہیں، اس لیے کہ اس کی ترجیح یہ نہیں ہے۔ جس کی ترجیح یہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور جس کو ہر وقت اللہ یاد رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو، اس کی پھر ترجیح یہی ہے کہ وہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ آپ پیش کرتا ہوں۔ جی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گورنر بنا کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے، سبحان، اور صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ سواری پہ سوار، اللہ اکبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں کر رہے تھے، وہاں یہ کرنا، وہاں یہ کرنا، وہاں یہ کرنا، نصیحتیں کر رہے تھے۔ جب مکمل ہو گئی، اب مدینے سے باہر جا رہے ہیں، اور جب مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تیری میری ملاقات، اللہ اکبر، اور ہو سکتا ہے کہ تیرا گزر میری مسجد سے یا میری قبر سے ہو، اللہ اکبر، اور میں نہ ملوں، اور میں نہ ملوں۔ ظاہر مسجد میں نہ ملوں اور قبر تو پھر ظاہر ہے۔ اب یہ بات اب اندازہ کریں ایک کتنی صحابی بڑی کے لیے، شاکنگ اور نیوز جا بھی رہا ہے، ویسے بھی آدمی جب جا رہا ہو کہیں تو وہ اس کے دل الوداع کی کیفیت ہوتی ہے، نرم ہوا ہوتا ہے، تو پھر جب اس نے یہ سنا، اللہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخیں نکل گئی، اور اس قدر حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس جو ہے وہ مدینہ کی طرف پھیر لیا، اللہ اکبر، وہ جو کیفیت کرب تھی اور جو تکلیف وہ فیل ہو رہی ادھر کو جا رہے ہیں، جدائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پیچھے کی طرف پھیر لیا۔ پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا کہ معاذ، پریشانی کی بات نہیں ہے، قیامت والے دن جو لوگ بھی اللہ کو راضی کرنے والے راستے پر چلے ہوں گے نا، جو لوگ بھی،
من کانو وحیث کانو، اللہ اکبر، وہ جو قیامت جہاں ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے قیامت سبحان والے اللہ۔ دن۔ لہٰذا گویا خوش کر دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے عارضی جدائی ہے، عارضی جدائی ہے، آپ اور یمن میں ملاقاتیں جا رہے جنت ہیں، میں یہاں ہوں گی۔ ملاقاتیں اصل جنت میں ہوں گی، تو ہم پاکستان میں رہنے والے ہوں یا کہیں رہنے والے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کا فائدہ تب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین، بہت مختصر الفاظ میں وہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا، سیلاب کی صورتحال ہو، خوشی کی صورتحال ہو، غمی کی صورتحال ہو، ترقی اور خوشحالی کی صورتحال ہو، جو بھی صورتحال ہو، اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چل کر آخرت میں، صحابہ نے تو دیکھ لیا تھا، ہم تو جنت میں انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن اس راستے پر چل پڑیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنت میں ہم سے ہو سکتی ہے۔ تو یہی پیغام ہے سیرت کے اس ماہ کا اور ہماری ساری تگ و دو کا جو ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔